بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے لیے جو ٹاپک ہے وہ ہے دا امپورٹنس آف وژڈم، یعنی حکمت کی اہمیت۔ قرآن اور حدیث میں جس چیز کے لیے حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے اسی کو کہتے ہیں وژڈم یا عقل۔ تو زندگی میں عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں ہے، دیکھیے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، جس کو دی گئی حکمت تو اس کو بہت بڑا خیر دے دیا گیا، یعنی گریٹسٹ گڈ دے دیا گیا اس کو۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہے وژڈم۔ زندگی کے جتنے معاملات ہیں تمام معاملات میں کامیابی کا راز جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر حکمت ہو، وژڈم ہو۔ تو آج مجھے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے ایک حدیث سمجھ میں آئی، اور بہت عجیب طور پر اس حدیث میں موسٹ ماڈرن کانسیپٹ موجود تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو اس کو لے کر میں اس وقت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بات کو شروع کروں گا میں آج کے اخبار کے ایک آئٹم سے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ نومبر 2012 کی 4 تاریخ ہے۔ تو آج کے اخبار میں یہ میرا ایک آرٹیکل چھپا ہے، اس کے فرنٹ پیج پر۔ اس کا عنوان ہے بریک ان ہسٹری، بریک ان ہسٹری۔ تو یہ ایک بہت بڑا قصہ آج کل ہوا ہے بزنس ورلڈ میں، اس کے بارے میں یہ مضمون ہے۔ ایک صاحب جن کا نام ہے رجت گپتا، مسٹر رجت گپتا، وہ بنگال میں 1948 میں پیدا ہوئے۔ ابھی وہ ٹین ایج میں تھے کہ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو کیا وہ یتیم ہو گئے۔ یتیمی ان کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ اس چیلنج نے ان کے اندر نیا موٹیویشن پیدا کیا، ان کی برین اسٹارمنگ ہوئی، اور بہت زیادہ محنت کی انہوں نے پڑھائی میں۔ تو پہلے ان کی پڑھائی انڈیا میں ہوئی، پھر وہ USA چلے گئے، وہاں پر انہوں نے اعلیٰ ڈگری لی۔ پھر ترقی کرتے کرتے وہ وہاں کی USA کی ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے چیئرمین بن گئے، ایک بہت بڑا عہدہ ان کو مل گیا۔ لیکن کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی بڑی غلطی کر ڈالی، یعنی کمپنی کا ایک کانفیڈینشیل سیکرٹ انہوں نے فروخت کر دیا ایک اور کمپنی کے نام، ڈیلنگ کر لی انہوں نے خفیہ طور پر۔ یہ بات پکڑ میں آ گئی، ان پہ کیس چلا، اور اس وقت وہ جیل میں ہیں۔ تو ان کا کیریئر ختم ہو گیا، ایک زبردست جو ان کو ریپوٹیشن ملا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ اس پر میں نے مضمون لکھا ہے ٹائمز آف انڈیا کے آج کے پرچے میں۔ اس کا عنوان ہے اے کیس آف بریک ان ہسٹری۔
تاریخ میں بریک کا کیس. دیکھیے یہ ایک نئی اصطلاح ہے کہ میں نے اس کو عام کر کے استعمال کیا ہے. ویسے یہ اصطلاح بولی جاتی ہے جاب کے معاملے میں. گورنمنٹ سروس جو لوگ ہوتے ہیں تو کسی ایک دن بھی وہ چھٹی لیے بغیر گھر نہیں رہ سکتے. اگر ایک دن بھی وہ چھٹی لیے بغیر گھر بیٹھ جائیں, آفس نہ جائیں, تو ان کا کیس بریک ان ہسٹری کیس بن جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تاریخ جو ہے بریک ہو جائے گی. فرض کیے کہ ان کی سروس 10 سال کی ہوئی تھی, تو ایک دن کی چھٹی لیے بغیر اگر ایسے غلطی کر ڈالی انہوں نے, تو ان کو پیچھے چلے جائیں گے, پیچھے 10 سال ان کا ہدف ہو جائے گا. اب جو پروموشن وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ سب ان کو نہیں ملیں گے. جس کو کہتے ہیں سروس کے معاملے میں بریک ان سروس. بریک ان سروس اسی اصطلاح کو میں نے یہاں استعمال کیا ہے رجت گپتا کے لیے, بریک ان ہسٹری, کہ انہوں نے ایک ہسٹری بنائی جس کا شروع ہوئی 1948 سے. ان کی محنت, ان کی تعلیم, ان کے بہت سارے جو کارنامے کیے انہوں نے, وہ سب مل کر کے ان کی ہسٹری بنی تھی. اس ہسٹری کا نتیجہ تھا کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو بہت بڑا درجہ مل گیا. یہ درجہ جو ملا وہ ان کی پوری ہسٹری کے وجہ سے ملا. یہ ہسٹری نہ ہوتی تو ملتا بھی نہیں. لیکن ایک غلطی سے سب ہسٹری ختم. انہوں نے خود کہا تھا اپنے بیان میں کہ میں نے اپنا ریپوٹیشن کھو دیا. جو میرا ریپوٹیشن بنا تھا وہ ختم ہو گیا. اسی کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا بریک ان ہسٹری. یہ کسی فرد کے لیے اور کسی کمیونٹی کے لیے, کسی نیشن کے لیے, سب کے لیے یہ بات بہت اہم ہے. دیکھیے سب سے بڑا ایسٹ کسی کے لیے کیا ہے؟ اس کی جو تاریخ ہے جو اس نے بنائی ہے. آپ پیدا ہوتے ہیں, پھر کسی ماحول میں رہتے ہیں, پڑھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, وہ سب جمع ہوتا رہتا ہے آپ کے ریکارڈ میں. وہ سب مل کر کے ایک شخص بنتے ہیں آپ. جیسے آپ جب لیتے ہیں ایک نام کہ مہاتما گاندھی, تو مہاتما گاندھی کے لفظ میں پوری ہسٹری جمع ہے. اس ہسٹری کی وجہ سے مہاتما گاندھی ہیں. وہ تاریخ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتے. تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ یہ تصور حدیث میں موجود ہے. یہ مجھے دریافت ہوا ایک حدیث سے. دیکھیے ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. کسی مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرے. تو پوچھا گیا ہے کہ کیسے کوئی آدمی خود ہی اپنے کو ذلیل کرے گا؟ کیف یذل نفسه. آپ نے فرمایا, یتعرض من البلاء لما لا یطیق. یعنی ایک ایسا اقدام کر بیٹھے جس کے کانسیکوینسز کو سنبھالنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو. کیسی عجیب بات ہے. یہ تو کیا مسٹر گپتا نے ایک ایسا اقدام کیا جس اقدام کے جو کانسیکوینسز تھے, اس کے جو نتیجے نکلتے تھے, اس نتیجے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے تھے. وہ ان کے لیے بس میں نہیں تھا کہ وہ غلطی بھی کریں اور پھر بھی چیئرمین بنے رہیں. غلطی کیا تو چیئرمین شپ چلی گئی. تو اس حدیث میں بہت عجیب طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایسا اقدام کرنا جس کے نتائج کو
نتائج پر قابو پانے کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو. یعنی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یتعرض من البلائے لما لا یطیق، وہ ایک ایسی بلا کا سامنا کرے جس جس کے جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو. اسی کو میں کہہ رہا ہوں وہ کیسا اقدام کر بیٹھے جس کے کانسیکوینسز کو سنبھالنے کی اس کا طاقت نہ ہو. اب بہت عجیب بات ہے کہ موجودہ زمانے کے مسلمان ٹھیک یہی غلطی کر رہے ہیں. آپ تاریخ کو پڑھیے. مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 1000 سال تک کم و بیش پھیلی ہوئی ہے. کم و بیش 1000 سال کے دوران، یعنی 7 سینچری عیسوی میں جو تاریخ شروع ہوئی 7 سینچری عیسوی میں، وہ بڑھی یہاں تک مسلمانوں کے بڑے امپائر قائم ہوئے. بہت بڑے امپائر قائم ہوئے. دنیا میں ایک دبدبہ قائم ہوا. مسلمانوں نے سائنس میں ترقی کی. یعنی تاریخ نگاری دنیا کو نہیں آتی تھی. پہلا شخص جس کو کہتے ہیں ہسٹوریوگرافی، ہسٹوریوگرافی میں پہلا شخص ہے ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، جس نے تاریخ کو نیا کانسیپٹ دیا. یہ اہل یورپ مانتے ہیں. ایسے جو اسپین میں سائنسی ترقی کی مسلمانوں نے، وہ بیس بنا یورپ کی ماڈرن سائنس کی ترقی کے لیے. یہ مانتے ہیں وہ لوگ کہ اگر وہ ترقیاں نہ ہوئی ہوتی جو اسپین میں ہوئیں تو ماڈرن جو ترقیاں ہوئی ہیں یورپ میں وہ بھی نہ ہوتی. یہ سب میں نے لکھا ہے، آپ پڑھ لیجیے. میری کتاب ہے جس کا نام ہے اردو میں اسلام دور جدید کے خالق، اور انگریزی میں اس کا نام ہے اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج. دونوں زبانیں موجود ہیں. اس میں نے بہت سے حوالے جمع کیے. تو یہ ایک امیج بنی تھی ہر اعتبار سے، پالیٹکس کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. تقریباً 1000 سال کا دبدبہ تھا مسلمانوں کا. لیکن انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جس میں بار بار شکست ہوئی. نتیجہ ہے کہ مسلمان کا نام ایک ذلت کا نشان بن گیا. ایک ذلت کا نشان بن گیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا ہوں. ابھی ہمارے کلاس میں ایک صاحب ہیں جو کانپور سے آئے ہیں. میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا ان کو لے کر، جو ایک علامتی طور پر بتاتا ہے کیا مسلمانوں کا دبدبہ کی حالت کیا تھی مسلمانوں کی. دیکھیے کانپور میں 1913 میں ایک واقعہ ہوا تھا جب انگریز انڈیا میں رول کرتے تھے. زبردست ان کی حکومت یہاں تھی انگریزوں کی. تو 1913 میں ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک مسجد تھی. اس مسجد کا ایک کونا جو ہے وہ توڑ دیا گیا سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے. ایک سڑک وہاں تھی جس کو تھوڑا چوڑا کرنا چاہتے تھے انگریز. تو انہوں نے ایک کونے کو توڑ دیا اور سڑک چوڑا کرنے کے لیے. اس پر بڑا ہنگامہ کیا مسلمانوں نے کہ مسجد شہید کر دیا انہوں نے. اور پورا ایک اتنا زبردست ہنگامہ ہوا کہ انگریزی حکومت جو ہے ہل گئی. تو اس کا ایک قصہ عرض کرتا ہوں میں. اس زمانے میں جب کہ کانپور میں ہنگامے جاری تھے اور گولیاں چلی تھی وہاں پر، تو اس زمانے میں جو یو پی کا جو گورنر تھا، گورنر لارڈ مسٹن اس کا نام تھا. تو وہ صورتحال کے آن دا اسپاٹ جائزے کے لیے کانپور گیا. تو کانپور میں وہ ڈنر ٹیبل پہ تھا اور اسی وقت ایک اس کو سلپ دی گئی. بتایا گیا اس کو کہ مولانا محمد علی کانپور آ گئے ہیں. تو میں نے پڑھا تھا ایک جو آدمی موجود تھا وہاں پر، اس نے کہا
یہ سنتے ہی انگریز گورنر کے ہاتھ سے چپ چھوٹ کے گر گیا. چھری کانٹے سے کھا رہے تھے وہ, تو چھری کانٹا جو لے کر جو کھانا کھا رہا تھا وہ, تو جیسے ہی سوچنا کہ مولانا محمد علی آ گئے ہیں تو چھوٹ کے گر پڑا وہ. اتنا دبدبا تھا مسلم لیڈرشپ کا. اب کیا, آپ تو کچھ کوئی حیثیت نہیں ہے مسلمانوں کی. کیونکہ دیکھیے زندگی کا راز کیا ہے, اگر آپ ایک ایسا اقدام کریں جو اقدام کو آپ آخر تک پہنچا سکتے ہوں, سکسیس تک پہنچا سکتے ہوں, تو آپ کا عزت بڑھے گی, آپ کو ریپوٹیشن بڑھے گا. لیکن اگر آپ ایسا اقدام کریں جس کو آپ کامیابی تک نہ پہنچا سکتے ہوں اور آپ کا فیل ہو جائے آپ کا وہ, تو آپ کی بے عزتی ہوگی. یعنی ایک شکل میں عزت بڑھتی ہے, ایک شکل میں عزت ختم ہوتی ہے. یہ راز بتایا گیا اس حدیث میں کہ ایسا اقدام مت کرو جس اقدام کو تم سنبھال نہ سکو, جسے کانسیکوینسز کو سنبھال نہ سکو, اور اس کے بعد تمہاری ایک طرفہ طور پر تمہاری ہار ہو اور بے عزتی تمہارے حصے میں آئے. تو آج کل کے زمانے میں کہوں گا کہ بریک ان ہسٹری کا سب سے بڑا کیس مسلمانوں کا کیس ہے. اپنی ساری تاریخ کو ملیمیٹ کر رہے ہیں وہ. یعنی 1000 سال سے جو ان کو ریپوٹیشن تھا, ان کا جو عزت تھی, جو وقار تھا, جو دبدبہ تھا, وہ سب اپنے نادان اقدامات کے نتیجے میں ختم کیے چلے جا رہے ہیں. اب مجھے ایک قول یاد آیا, اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں وزڈم کے بارے میں. ایک 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 فلاسفر نے کہا ہے کہ A wise man is one who knows the relative value of things. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے کسی عمل کے اضافی پہلو کو جانے. یعنی میں عمل کروں گا تو اپنے ذہن میں ہو کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں, لیکن ایسے اسباب وہاں پر موجود ہوں گے کہ مجھے کامیابی نہ ملے, تو کیا ہوگا, میرا اقدام فیل ہو جائے گا. اب پھر کیا ہوگا, بے عزتی بے عزتی بے عزتی. یہ مطلب ہے اس کا. اب میں آپ کو ایک تازہ مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک فلم بنی تھی پچھلے مہینے, جس کا نام تھا انوسینس آف مسلمس. وہ فلم کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس کا ایک تھوڑا سا حصہ انٹرنیٹ پر ڈالا تھا اس نے. کسی بے دانش آدمی نے, کسی بے دانش مسلمان نے اس کو دیکھا, اس پر شور مچایا اور ساری دنیا میں شور مچ گیا. ہر جگہ جلسے, جلوس, نعرے, جھنڈے. اچھا اب کیا ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ایک وقت تک روزانہ خبریں آتی تھیں, روزانہ میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں روزانہ خبریں آتی تھیں. ساری دنیا میں مسلمان ہنگامہ کر رہے تھے. اب بالکل خاموشی ہے, اب کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے مسلمان کتنے جلسہ جلوس نکالیں. یہ معاملہ ہے آج کے ماڈرن ورلڈ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے ماڈرن دنیا میں, وہی امپورٹنس ہے اس کی جو آپ کے نزدیک ہے لا الہ الا اللہ کی. یعنی ماڈرن سویلائزیشن کا کلمہ ہے یہ. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ماڈرن سویلائزیشن کا کلمہ ہے. جس طرح سے مسلمان اپنے کلمہ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ بھی نہیں سوچ سکتے. تو ماڈرن سویلائزیشن کا دبدبہ ہے, انہیں کی ہر جگہ اقتدار قائم ہے, ہر اعتبار سے, سائنس میں, انڈسٹری میں, علم میں, ایجوکیشن میں. یہاں تک کہ آپ کو کوئی بڑا آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو علاج کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے. عرب ہو یا عجم, جب کوئی بڑا آدمی بیمار ہوتا ہے وہاں علاج کرتا جانے کے لیے, علاج کے لیے وہاں جاتا ہے. تو ہر اعتبار سے انہیں کا دبدبہ چھایا ہوا ہے. تو ان کا کلمہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. اس کے خلاف ہنگامہ کرے گا تو کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے دنیا ہنگامہ کرے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے, تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ آپ سوچیے, اگر سارے دنیا کے لوگ شور مچائیں کہ مسلمان جو ہے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے, تو کبھی آپ چھوڑنے کے تیار نہیں ہوں گے.
کیونکہ وہ آپ کا کلمہ ہے، وہ آپ کا دین ہے، اسی پر آپ کا وجود ہے. تو ماڈرن سویلائزیشن جو ہے، جس کا دنیا میں دبدبہ قائم ہے، اس کا کلمہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن. تو چھوڑ کیسے دیں گے وہ؟ آپ دیکھیے، کتاب چھاپی تھی سلمان رشدی نے، جس کا نام تھا سیٹنک ورسز. اس کے خلاف تمام علماء نے فتویٰ دیا کہ مارو مارو مارو. صرف میں تھا اس میں شریک نہیں تھا. میں نے کہا یہ غلط ہے. یہ تمام عرب و عجم کے تمام علماء وداؤٹ ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ان علماء میں سے کتنے لوگ مر گئے جنہوں نے شور کیا تھا. اور رشدی جو ہے اس وقت رائل سیکورٹی ملی ہوئی اس کو لندن میں. رشدی کو لندن میں رائل سیکورٹی ملی ہوئی ہے. اس کی کتاب پہلے سے زیادہ بکی، بیسٹ سیلر بن گئی دنیا بھر میں. تو کیا ہوا؟ آپ کے فتوے کا کیا نتیجہ نکلا؟ الٹا نتیجہ نکلا. تو جس کو ہوتا ہے انگریزی میں کاؤنٹر پروڈکٹیو، یعنی الٹا نتیجہ. تو جس عمل کا الٹا نتیجہ نکلنے والا، مومن کو چاہیے کہ وہ کام نہ کرے. مومن کے لفظ رسول اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن جو سچا مومن جو ہے، اس کو اللہ کی طرف روشنی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے روشنی ملتی ہے. تو اس کے اندر فہرست آتی ہے، عقل آتی ہے. اگر سچا مومن ایک آدمی ہے تو ضرور اس کو اللہ کی روشنی ملے گی. تو کیا ہوگا؟ اعلیٰ اس کے اندر اس کو وزڈم ملے گی، اس کو حکمت ملے گی. اس لیے رسول اللہ نے لفظ مومن یہاں استعمال کیا کہ جو ڈیوائن وزڈم جس کو ملی ہوئی ہو، جس کو اللہ کی روشنی ملی ہوئی ہو، وہ یہ کام کرے گا نہیں کہ ایسا اقدام کرے جو کاؤنٹر پروڈکٹیو بننے والا ہو، الٹا نتیجہ نکلنے والا ہو، یہ خام خواہ بے عزت ہونا پڑے. تو آپ دیکھیے وہ لوگ، کتنے سارے لوگ مر گئے جنہوں نے رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تھا. اور رشدی زندہ موجود ہے، رائل سیکورٹی کے اندر رہتا ہے لندن میں. ڈنمارک میں کارٹون چھپا، اس کے خلاف ہنگامہ کھڑا ہوا. آخر کار لوگ چپ ہو گئے اور اپنی جگہ سب چل رہا ہے کاروبار ان کا. ابھی جو ہوا انوسنس آف مسلم، اتنا ہنگامہ کہ سر سے پیر. لیکن آخر میں سب چپ ہو گئے اور وہ سب ان لوگوں کا سارا کام چل رہا ہے. یہ ہے کہ مسلمان بار بار اپنی ہسٹری کو بریک کر رہے ہیں. اب مجھے یعنی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس سے پہلے ایک کتاب چھپی تھی، اس کا نام تھا دا ہنڈریڈ. اس کے مصنف تھے ایک امریکی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ میں کافی اسٹڈی کر کے تاریخی شخصیتوں کی ایک فہرست بنائی بہت دنوں کے مطالعے کے بعد. اس میں دنیا کے 100 بہت ہی زیادہ یعنی کامیاب انسان، سپر اچیورس، 100 کی فہرست. ان 100 انسانوں میں انہوں نے سب سے پہلے رکھا تھا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر 1 پر رکھا تھا. اب سوچیے کہ کتنا بڑی امیج دی انہوں نے امریکہ کو اور دنیا کو. اسی امریکہ میں، اسی دنیا میں مسلمانوں نے آج اپنے کو بے عزت کر لیا کہ جو ہنگامہ کیا آپ نے، کچھ بھی ان کا یعنی میں نے ایسے ٹی وی پہ ایسے دیکھے تھے بینر مسلمان جگہ جگہ کہ ہم کو نہیں ایسی آزادی چاہیے، ختم کرو آزادی کو. کیا آزادی ختم ہو گئی؟ فریڈم آف ایکسپریشن کا دنیا سے واپس لے لیا گیا. تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ
یہ مسلمان جو ہے بار بار وہی فیل کر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے بریک ان ہسٹری. اپنی ریپوٹیشن کو ختم کر رہے ہیں. تاریخ نے ان کو جو عزت دی تھی اس کو ختم کر رہے ہیں. پوری لمبی تاریخ کے نتیجے میں جو ان کو وقار ملا تھا اس کو ختم کر رہے ہیں, بلی میٹ کر رہے ہیں اس کو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وارننگ دے دی تھی کہ ایسا مت کرنا, کہ ایسا اقدام کرو جس سے تم نپٹ نہ سکو اور آخر میں تمہیں کو بے عزت ہونا پڑے. کیسی عجیب بات ہے. یعنی مسلمان دھوم سے تقریر کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا اس وقت کامل اسوا ہے. سارے چیزوں کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکمل دین ہم کو دیا ہے. تو مکمل دین بھی تو ہے موجود. آپ جو کہتے ہیں مکمل ضابطہ مکمل دین, تو اس میں یہ بھی تو ہے, یہ حدیث بھی تو ہے کہ ایسا اقدام مت کرو جسے تم نپٹ نہ سکو, آخر میں تمہیں کو ایک طرفہ طور پر ذلیل ہونا پڑے. یہ بھی تو ہے اسی میں شامل. اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ دیکھیے اس دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں دنیا میں یعنی جو نوآبادیات کا دور آیا, کولونیلزم کا, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپی قومیں آ کر کے دنیا میں گھس گئی اور انہوں نے یہ کیا وہ کیا. یہ ادھوری تک تصویر ہے, ادھوری تصویر. انہوں نے پھر سے تحقیق کی, پھر سے تمام چیزوں کو زیادہ لیا اور بہت زبردست کتابیں لکھی خود اسلام کے بارے میں. مثلا دیکھیے انگریز وہ تھنکر تھا, اس نے کتاب لکھی ہیروز ہیرو ورشپ, اور اس میں اس نے دکھایا تھا کہ رسول اللہ تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. رسول اللہ کو دکھایا اس نے کہ تمام نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں, ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹامس کارلائل انگریز تھا وہ, ٹامس کارلائل, اس کی کتاب ہے. اس میں اس نے لکھا کہ تمام انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیغمبر اسلام جو ہے وہ ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں. اتنے بڑے قابل ہونے کی. اگر انڈیا میں آئے انہوں نے مغل سلطنت ختم کی تو یہی ایک بات نہیں ہوئی ہے, اس کے سوا سینکڑوں بات اور بھی ہوئی ہیں, سینکڑوں اور باتیں ہوئی ہیں. انہیں لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی جو اسلام کی عظمت کو دوبارہ زندہ کیا انہوں نے. میں خود اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت پڑھا, لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہیں اسلام کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ سب مجھے انگریزی کتابوں سے ملی, عربی کتابوں سے نہیں ملی. عربی کتابوں میں روایتی باتیں ہوتی ہیں, عربی کتابوں میں روایتی باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں اس میں بڑے بڑے پہلو اس میں سے دریافت کیا انہوں نے اسلام کی تاریخ کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے. تو مجھ کو جتنی بڑی بڑی باتیں ملی ہیں جو میں لکھا کرتا ہوں, وہ سب انہیں کہاں سے ملی ہیں مجھ کو. جیسے مثال کے طور پر جو کتاب ہماری جو میں نے کہا کہ یعنی اسلام دور جدید خالق, اس کا تصور یعنی یہ تصور مجھے کسی عربی کتاب میں نہیں ملا. مجھے اس کا تصور ملا مجھے ایک فرانس کے ایک ہسٹورین کی کتاب میں, جس کا نام ہے ہنری پرین. اس نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے, 2 کتابیں. اس میں بتایا اس نے کہ اسلام نے اگر رومن امپائر اور ساسانی امپائر کو توڑا نہ ہوتا تو دنیا میں کبھی ترقیاں نہ ہوتی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو خلافت راشدہ بنی, تو خلافت راشدہ کے زمانے میں ٹکراؤ پیش آیا عربوں کا رومن امپائر سے اور ساسانی امپائر سے, جس میں مکمل کامیابی ہوئی عربوں کو, اور رومن امپائر ٹوٹ گئی, ساسانی امپائر ٹوٹ گیا. تو اس نے کہا یہ لوگ ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے, ان کی جو امپائرس تھیں وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھے. تو مسلمان جو توڑ دیا اس کے بعد ترقی کا دور آیا دنیا میں.
اتنے شاندار الفاظ لکھے ہیں کہ اسلام چینج دا فیس آف دا گلوب، دا ٹریڈیشنل آرڈر آف ہسٹری واز اوور تھرون. یہ مجھے کسی عربی کتاب میں نہیں ملا تھا، مجھے انہیں لوگوں کی کتابوں میں ملا. ایسے بہت سی باتیں، بہت سی باتیں، بہت سی باتیں. تو یہ ایک اتنا زبردست امیج تھی اسلام کی. وہ سب میں نے دریا میں ڈال دیا سب مسلمانوں نے. آج مسلمان کا نام ایک بے عزتی کا نام بن گیا ہے. جتنے اقدامات کیے مسلمانوں نے، سارے اقدامات میں انہیں ایک طرفہ شکست. جہاں بھی دیکھیے، کشمیر میں شکست، فلسطین میں شکست، سنکانگ میں شکست، فلپائن میں شکست، ارکان میں شکست. ہر جگہ پر ادھر مچائیں گے اس پر شکست، ادھر مچائیں گے اس پر شکست. تو اس کا دیکھیں، اس پر غور کرتے ہوئے میری سمجھ میں ایک بات آئی بہت اہم. وہ یہ ہے کہ اسلام کی ایک اصول ہے اسلام کا صبر. صبر کو اسلام میں بہت بڑا درجہ دیا گیا ہے. صبر کے بارے میں یہ آیت ہے قرآن مجید میں، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والے بلا حساب انعام پائیں گے. تو کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے، بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر کرنا پڑتا، چھوٹی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے. کوئی بھی بڑا اچیومنٹ، کوئی بڑی سکسیس اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اگنور کرنا پڑے گا. اسی کا نام صبر ہے. تو یہ جو حکمت ہے جس کو رسول اللہ نے حکمت فرمایا، اس حکمت کا راز یہی ہے کہ آپ چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں، ورنہ سب جپرڈائز ہو جائے گا. تو مسلمانوں جو لڑائیاں کی وہ سب ٹریول ایشوز پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر. میں نے دیکھی چھوٹی بات تھی کہ سلمان رشدی کی جو کتاب تھی، کوئی ایشو نہیں تھا، وہ نان ایشو تھا. جو ڈنمارک میں چھپ گیا کارٹون، وہ نان ایشو تھا. ابھی جو فلم بنی امریکہ میں انوسنس آف مسلم، وہ نان ایشو تھا. تو نان ایشو پر صبر کرو، نان ایشو پر صبر کرو، تب جا کر یہ ممکن ہوگا کہ جو بڑے بڑے یہ ترقیاں تمہارے مقدر ہیں وہ تم کو حاصل ہو. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس معاملے میں کیا کیا، تب بڑی کامیابی حاصل ہوئی آپ کو. دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں پر آپ نے اپنا مشن شروع کیا. مشن آپ نے شروع کیا 610 عیسوی میں. 570 عیسوی میں پیدا ہوئے آپ، 610 عیسوی میں آپ نے مشن شروع کیا. وہاں پر کعبہ جو اس کو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، تو اس وقت کعبہ اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. یعنی جو بیس تھی حضرت ابراہیم کو، اس کو مشرکین نے بدل دیا تھا اس کو. یعنی حضرت ابراہیم کا زمانہ آپ سے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے جو کعبہ بنایا تھا مکہ میں، اس وقت سب لوگ مکہ کے یعنی موحد تھے، توحید کے ماننے والے. کچھ دنوں کے بعد وہاں بگاڑا، دھیرے 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 وہاں پر مشرک لوگ آ گئے اور مشرکین غلبہ ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تب مشرکین غلبہ تھا وہاں پر. ان مشرکین نے بعض وجوہ سے ایسا کیا کہ کعبہ کی تعمیر پھر سے کی انہوں نے. اب جو آپ دیکھتے ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں آپ، تو کعبہ جو ہے وہ چوکور ہے، لیکن چوکور حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. حضرت ابراہیم نے لمبا تھوڑا سا بنایا تھا، جسے مسجدیں ہوا کرتی ہیں. وہ تو ایک مسجد تھی، ایک مسجد. تو اس کو جو لمبائی میں بنایا تھا انہوں نے اس کو چوکور بنا دیا. تو آج جو آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، وہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں جس کی بنا مشرکین پر قائم ہے، مشرکین کے بیس پر قائم ہے. وہ حضرت ابراہیم کے بیس پر نہیں ہے. وہ کیسی عجیب بات ہے کہ سب سے بڑی عبادت جس میں ساری دنیا کے مسلمان جا کر وہاں طواف کرتے ہیں،
وہ بنائے مشرکین پہ کھڑا ہوا وہ. تو حضرت عائشہ نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اس کو پھر سے اس کو ڈھا دیجیے اور پھر سے حضرت ابراہیم کے بیس پر اس کو بنوائیے. رسول اللہ انکار کر دیا کہ ایسا نہیں کروں گا میں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہاں پر تحریک چلا رہے تھے. وہ تحریک جپٹائی ہوئی تھی. ایک ایشو کھڑا ہوا تھا کہ دیکھو بھائی انہوں نے تو کعبہ ہی توڑ دیا. وہ مشرکین شور مچاتے کہ دیکھو انہوں نے کعبہ ہی توڑ دیا انہوں نے, کیونکہ سینکڑوں سال سے وہ دیکھ رہے تھے کعبہ اس شکل کا ہے. اب آپ نئی بناتے تو اس کا کوئی نمونہ کہیں رکھا تو تھا نہیں کسی پہاڑ پر حضرت ابراہیم کے زمانے کے کعبہ کا نمونہ. تو کہتے دیکھو یہ کعبہ بھی توڑ دیا انہوں نے, کیسا دین لائے ہیں یہ. تو ایک خام کا شور مچتا, ایک وہ ہوتا ہنگامہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اگنور کیا. آپ کی دعوت توحید تھی, آپ کو دنیا میں جو اسلامی انقلاب لانا تھا, آپ کو قرآن کو جو محفوظ کرنا تھا, یہ سارے جو مشن تھے آپ کے, وہ مشن جبرائز ہوا تھا. تو اتنی بڑی بات کو رسول اللہ نے نظر انداز کیا, اس کو اگنور کیا کہ کعبہ. اچھا یہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے, یقیناً جانتے تھے کہ اگر میں نہ اس کو نہیں بناؤں, یعنی پیغمبر نہ بنائے تو کون بنائے گا دوسرے اس کے بعد. کیونکہ آپ جانتے ہیں واقعہ ہوا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہاں پر ایک صاحب تھے عبداللہ ابن زبیر, ایک صحابی کے بیٹے تھے وہ, تو مکہ کے حاکم بن گئے وہ. تو انہوں نے اسی سوچ کے تحت کہ یہ ابراہیم بنیاد پر نہیں ہے, اس کو توڑ دیا, توڑ کر اس کو دوبارہ ابراہیم بنیاد بنایا. لیکن جانتے کیا ہوا, وہ واقع نہیں رہا, وہ پھر لوگوں نے توڑ دیا اس کو اور موجودہ شکل میں بنایا اس کو, موجودہ شکل میں جو کہ مشرکین کی بنیاد پر ہے. تو تاریخ سے جو چلی آ رہی جو چیز, اس کو آپ اس سے بدل نہیں سکتے. جس کو تاریخ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سینکڑوں سال کی تاریخ کی بنا پر اب کعبہ کے اس بنیاد کو لوگوں کی نظر میں اہمیت ہو گئی ہے کہ اگر اس مسئلے کو چھوڑیں تو بہت بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا اور سارا مشن جبرڈائز ہو جائے گا. تو اس سے کیا نکلا اصول؟ اس سے یہ اصول نکلا کہ آپ کو چھوٹے مسائل کو نظر انداز کرنا چاہیے تاکہ آپ کوئی بڑی کامیابی حاصل کر سکیں. زندگی میں ہمیشہ چھوٹے مسائل ہوں گے. اگر چھوٹے مسائل پر آپ نظر انداز نہ کریں تو بڑے مسائل پہ نہیں, بڑے کامیابی آپ کو نہیں ملے گی. ایک پرانا مسئلہ ہے کہ کتے بھوکتے رہتے ہاتھی چلتا رہتا ہے. اب جو آدمی کتے کے بھوکنے پر اسے ٹکراتا رہے تو منزل پر کیسے پہنچے گا, اس کو دیر ہو جائے گی منزل پہنچنے میں. کتوں سے ٹکراتے رہیے. تو کتوں کی بھوک کو آپ اگنور کیجیے تاکہ ٹائم پر اپنی منزل پہنچ سکیں, تاکہ آپ اپنی ٹائم پر اپنی منزل کو پہنچ سکیں. تو زندگی میں دیکھیے ہمیشہ ایسا ہوگا کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزادی دی ہے, ہر آدمی آزاد ہے, آزادی کو مس یوز کرے گا, کچھ بھی کرے گا وہ. تو اللہ کی دی ہوئی آزادی کے بنا پر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ نان ایشوز میں اور ایشوز میں, ٹریول میٹرس میں اور بیسک چیزوں میں. تو چھوٹی چیزوں پر نظر انداز کرنا لازماً آپ کو چاہیے تاکہ آپ بڑے مقصد حاصل ہو سکیں. جیسے میرے نزدیک سلامتی کی کتاب نان ایشو تھی, ڈنمارک کا کارٹون نان ایشو تھا, امریکہ کی جو فلم ہے وہ نان ایشو تھی. آپ کا اصل کام کیا ہے؟ دعوت اصل کام ہے. آپ دعوت اللہ میں سرگرم رہیے. آپ سیرت پہ کتابیں چھاپیے, اپنا آپ یہ سب ڈاؤن ہو جائے گا. جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیپ کرنا چاہتے ہیں ان کو ناکام کرنے کی شکل کیا ہے؟ آپ رسول اللہ کی عظمت پر کتابیں چھاپیے. شور کرنے سے کیا فائدہ؟
شور کرنے سے انہیں کو الٹا فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ پورا جو دور حاضر ہے ان کی پشت پہ جاتا ہے. یعنی جب شور آپ کریں گے تو پورا دور حاضر انہیں کی پشت پہ آ جائے گا، کہ وہ کہیں گے کہ دیکھو فریڈم آف ایکسپریشن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا برائی ہے. تو لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے تم استعمال کرو. لیکن آپ جب رسول اللہ پر کتابیں چھاپیں بڑی بڑی ہر زبان میں اور اس ساری دنیا میں پھیلائیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں، تو ان کے سارے فتنے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے. تو بڑی کامیابی حاصل کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ آپ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں، شوشے، یہ سب شوشے ہیں، شوشے کو نظر انداز کریں. تو جو حدیث میں نے پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ چھوٹی بات سے مت الجھو، بڑے بڑے جو ایشوز ہیں اس کو لو. چھوٹی باتوں کو الجھو گے تو سارا معاملہ جپٹائز ہو جائے گا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان ایک طرف خوب یاد خوانی کرتے ہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس پہ تقریریں کرتے ہیں، لیکن جو تعلیمات اسلام کی ہے ان تعلیمات سے بے خبر رہتے ہیں. اس کا ایک مثال یہ ہے جس کو میں نے کہا کہ بریک ان ہسٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اس معاملے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور اس غلطی سے بچنا چاہیے جس غلطی کر کر کے مسلمان اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر بے عزت کر رہے ہیں جگہ جگہ. ابھی دیکھیے بار بار فساد ہوئے ہیں انڈیا میں، ہر فساد کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مسلمان چپ ہو جاتے ہیں. ابھی کئی جگہ فساد ہوئے معمولی باتوں کو لے کر کے اور وہ پھر چپ ہو گئے، دھوم مچائے پھر چپ ہو گئے. تو کیا فائدہ؟ یعنی آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ معمولی باتوں کو، کہیں کیرتن ہو رہا اس پہ ہنگامہ کر دیا، کہیں کوئی گنیش چترتھی کی جلوس نکل رہا اس پہ ہنگامہ کر دیا، کہ دیوالی کا رنگ پڑ گیا اس پہ ہنگامہ کر دیا. ہوتا اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ پولیس آتی ہے، گولی چلتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، پھر چپ چاپ پڑ جاتے ہیں. وہی تو ہوا ہے کہ ایسے چیزوں کا کے خلاف دھوم مچانے کے اٹھ جاتے ہیں جس کو ختم کرنے کی طاقت نہیں ان کو. تو نظر انداز کرو اس کو نظر انداز کرو. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ایک جگہ فساد ہو گیا تھا بہار میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے نعرے لگا رہے تھے، مسلمان مشتعل ہو گئے. تو اس کے بعد پتھر یعنی پتھر مارے گئے، گولی چلی اور یہ ہوا تیسرا مسلمان اتنا نقصان ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ نعرے اگر لگا رہے تھے تو اس کا مشتعل کیوں ہو گیا؟ آپ مشتعل کیوں ہو گئے؟ آپ اس کو اگنور کرتے. تو وہ جگہ ہے جس کا نام ہے، ایک محلہ ہے جس کا نام تاتار پور مارکیٹ. تو وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ تاتار پور کرو خالی. انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ نعرے لگا رہے تھے جلوس والے کہ تاتار پور کرو خالی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس کو برداشت کرتے. تو میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے برداشت نہیں کیا، آپ لڑ گئے اور اس میں گولیاں چلیں، کئی لوگ مارے گئے، کرفیو لگا، لوٹے گئے، پھونکے گئے، یہ ہوا بہت نقصان ہوا. تو اب مجھے بتائیے کہ اب جب ملے تھے وہ اس کو کئی مہینے کے بعد، اب مجھے بتائیے کہ تاتار پور جو ہے وہ خالی ہوگا مسلمانوں سے کہ ابھی بھی مسلمان وہاں ہیں؟ تب کیا کہتے ہیں؟ الحمد للہ اب بھی مسلمان ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے، جب انہوں نے جلوس نکالا اور نعرے لگائے تاتار پور کو خالی، پھر پولیس آئی، گولیاں چلیں، فساد ہوا، پھر بھی تاتار پور کو وہ مسلمان خالی نہ کرا سکے. تو جو نعرہ اتنا کمزور ہو
اس کو غصہ ہونے اس پر مشتعل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تاتار پور کرو خالی کا نعرہ اتنا بے اثر تھا، اتنا اس کا بے وزن تھا کہ دھوم مچانے کے باوجود بھی مسلمانوں کو خالی نہیں کرا سکا وہ. تو آپ مشتعل کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اس کو نظر انداز کیجیے، اس کو اگنور کیجیے. یہی حکمت نہیں جانتے مسلمان، یہ وژڈم مسلمان نہیں جانتے اس زمانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی بڑی مثال قائم کی تھی کہ کعبہ کے بنا میں اگر فرق کر دیا جائے اس کو بھی نظر انداز کرو تاکہ تم بڑی کامیابی حاصل کر سکو. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا کہ کعبہ جو اتنا مقدس ہے اس کی جو بیس ہے وہ اس کو مشرکین کے بیس پر کھڑا کر دیا جائے بجائے ابراہیمی بیس پر، اور پھر بھی رسول اللہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی. کیونکہ اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو سارا مشن جبرڈائز ہو جائے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں. مثال کے طور پر جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ ایک فریق کے لیے. دوسرا فریق جو تھے وہ قریش کے سردار تھے. تو قریش جو سردار تھے اس وقت جو مشرک تھے انہوں نے کہا کہ آپ لفظ رسول اللہ مٹائیے کیونکہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. آپ لکھیے محمد بن عبداللہ، یعنی کاغذ پر پیپر پر جو معاہدہ ہو رہا تھا. تو قریش کے سردار جو تھے اس نے کہا کہ ہم معاہدہ نہیں کریں گے آپ سے جب تک آپ لفظ رسول اللہ کو مٹائیں گے نہیں. تو صحابہ غصہ ہوگا، ان کا کیسا ہم تو نہیں مٹائیں گے. کوئی اس مٹانے کو تیار نہیں ہوا. تو رسول اللہ نے پوچھا حضرت علی سے، حضرت علی نے بھی کہا کہ میں تو خود تو مٹاؤں گا نہیں رسول اللہ کا لفظ. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کہاں ہے کہ آپ رسول اللہ امی تھے. پوچھ کر رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اس کو، کہا کہ لکھو محمد بن عبداللہ. تو زندگی میں یہ حکمت ہے کہ آپ کچھ باتوں کو نظر انداز کیجیے، کچھ باتوں کو اگنور کیجیے، بیسکس اور نان بیسکس فرق کیجیے. ٹریول ایشوز میں اور بیسک ایشوز میں فرق کیجیے، تب آپ کو بڑی کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی ہے. تو یہ ہے موجودہ زمانے کا مسلمانوں کا مسئلہ جو ہے کسی سازش کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی کانسپریسی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دشمنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کی خود اپنی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. یہ Muslims are paying the price of their own unwise policies. Present Muslims are paying the price of their own unwise policies. اس زمانے کے مسلمان جو ہیں خود اپنی غیر عاقلانہ اقدامات کا نتیجہ بھگت رہے ہیں. نہ کوئی سازش ہے نہ کوئی دشمنی ہے. تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کو قرآن میں صبر کہا گیا ہے، حدیث میں صبر کہا گیا ہے. لیکن صبر کوئی پیسیو ایٹیٹیوڈ کا نام نہیں، صبر کوئی منفعل بات نہیں ہے. صبر کا مطلب یہی ہے کہ جو باتیں جو نان بیسکس ہے اس کو اگنور کرو، نان بیسک کو نظر انداز کرو تاکہ تم بڑی کامیابی حاصل کر سکو. تو یہ ہے وژڈم. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کو حکمت ملی، جس کو وژڈم ملا، اس کو سب سے بڑی چیز مل گئی. وژڈم سے بڑی کوئی چیز نہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستہ دکھائے اور آخرت میں ہمیں جنت نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. مولانا یہ سوال آیا ہے کراچی پاکستان سے مس سامیہ لطیف کا. انہوں نے لکھا ہے
الرسالہ جس اسلام کو آج تمام انسانیت کے سامنے پیش کر رہا ہے وہ قرآن اور سنت والا اسلام ہے، مگر دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو اسلام رائج ہے وہ یا تو فضائل والا اسلام ہے یا مسائل والا اسلام ہے، کیونکہ آج مسلمانوں کو جو اسلام ملا ہوا ہے اس میں شکایت اور احتجاج جمع ہو سکتا ہے، اس میں غیر قوموں کو اپنا حریف اور دشمن بنایا جا سکتا ہے، اس میں جنت صرف اپنے لیے اور جہنم دوسرے کے لیے ہے، اس میں انسانیت کے ساتھ دشمنی کے باوجود جنت خطرے میں نہیں پڑتا۔ الغرض زوال یافتہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر جنت میں یہی مسلمان جائیں گے تو پھر جہنم کو خالی ہونا چاہیے، کیونکہ دوسرے لوگ ان سے کم برے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ یہ مشہور جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدا الاسلام غریباً وسیعود کما بدا فتوبہ للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اجنبی مطلب اسٹرینجر کی طرح تھا۔ اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، اور اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا پہلے کی طرح۔ تو وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس بات والے دور میں اسلام کو دوبارہ پہلے والے حالت پر لانے کی کوشش کریں۔ تو دیکھیے اگر دوسروں میں بگاڑ ہے تو آپ یہ سوچیے کہ ہمیں اتنا بڑا موقع مل رہا ہے کہ بگاڑ کے دور میں ہم اسلام کو دوبارہ احیا کریں، اس کو ریوائیو کریں، اور دوبارہ اس کو پہلے والی حالت پر لانے کی کوشش کریں۔ تو اس پہلو کو دیکھیے، اس پہلو کو، یہی ایک پہلو نہیں ہے معاملے کا کہ دوسروں کے لوگوں سے بگاڑ آ گیا ہے۔ حدیث کے مطابق ایسا ہونا تھا، کیونکہ دیکھیے یہ ہے، اس کا سبب ہے، وہ ہے لا آف جنریشن، لا آف ڈی جنریشن۔ اس کا سبب ہے لا آف ڈی جنریشن، یعنی قانون زوال۔ تو یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ہر قوم میں، کوئی مسلمانوں کا ایکسیپشن نہیں ہے کہ قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں بعد کے زمانے میں، ہر قوم پر زوال آتا ہے۔ تو مسلمانوں کا اس معاملے میں ایکسیپشن نہیں ہے، ان میں زوال آیا ہے، اسی کی طرف رسول اللہ نے پیشگی طور پر ہمیں خبر کر دیا تھا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے اگر ہم کو یہ سمجھ دی ہے کہ صحیح اسلام کیا ہے اور زوال یافتہ اسلام کیا ہے، تو ہم احیا کی کوشش کریں، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈ ہے اس کو حاصل کریں۔ اس طرح میں خاص سے سوچنا چاہیے اس معاملے میں۔ مولانا اگلا سوال دلی سے ہے، مس راضیہ صدیقی کا۔ انہوں نے لکھا ہے، ایٹ دا spur of the moment one is not able to identify an issue as trivial and ends up reacting. How can we cultivate this ability to identify an issue as trivial and learn to ignore? دیکھیے یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے، لیکن دو حالتیں ہیں۔ ایک ہے کہ ابھی مسئلہ بالکل نیا پیدا ہوا ہو، ابھی آپ جانتے ہی نہ ہو کہ اس مسئلے میں اگر ہم الجھیں تو کیا رزلٹ ملے گا، تب تو آپ کے لیے گویا ایکسکیوز ہے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ جو بار بار پیدا ہو کر کے بار بار پیدا ہوا اور مسلمان اس میں انوالو ہوئے اور نتیجہ بھی سامنے آیا، الٹا نتیجہ، اب کیا ایکسکیوز ہے؟ یہ مسئلہ دیکھیے
رسول اللہ کی شان میں گستاخی والا. ایک بار نہیں، بار بار یہ مسئلہ پیدا ہوا اور اس پر لوگوں نے ہنگامے کیے. یعنی اور پیچھے چلے جائیے 800 سال پہلے امام تیمیہ نے کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول. کیا اس سے مسئلہ ختم ہو گیا؟ جو گستاخی کرے اس کو مار ڈالو. تو کیا اس وقت بھی ہنگامہ، انہوں نے جلوس ایک بھیڑ اکٹھا کی تھی سلطان کے پاس، لے گئے تھے اس کو. اس کے خلاف اس وقت بھیڑ اٹھی تھی کرنے کے لیے. 800 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں ایک کرسچن نے کیا کیا وہ پتہ نہیں آج تک. کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ کیا کیا تھا اس نے. مسلمانوں نے کہا کہ اس نے گستاخی کی ہے اور بھیڑ کھڑی کی اس کو، اور کتاب لکھی گئی، پھر اور کئی کتابیں لکھی گئی اور مضامین لکھے گئے. آج تک ہنگامہ جاری ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ختم ہوا؟ بلکہ اس وقت اگر 1% تھا تو آج 100% ہے، اس کے مقابلے میں بہت زیادہ. تو جب بار بار یہ پتہ چل گیا کہ اس ہنگامے سے کچھ ملتا نہیں ہے، الٹا ہماری بے عزتی ہوتی ہے، تو اب کیا ایکسکیوز کیا ہے؟ اب کیا ایکسکیوز ہے؟ تو دیکھیے اس وقت جب کہ ابھی وہ مسئلہ نیا نیا ہو تب تو ایکسکیوز ہو سکتا ہے، لیکن وہ مسئلہ جب نیا نہ رہے بلکہ بار بار پیدا ہوا اور بار بار اس کے خلاف کھڑے ہوئے مسلمان اور الٹا نتیجہ نکلتا رہا، اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں. اسی لیے حدیث میں ہے کہ المومن لا یبلغ من جور مرتين. ایک مومن کسی بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار تو ایکسکیوز ہے کہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ بل میں کیا ہے، دوسری بار کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں. اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایک بل ہے، اس میں کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک بار ہاتھ ڈال دیا اس پر، لیکن اس سانپ تھا اور کاٹ لیا اس نے، تو دوبارہ اس بل میں ہاتھ ڈالنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا. تو مسلمان 2 بار کا 2000 بار یہی کام کر چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سوال اس وقت ہے جب کہ مسئلہ پہلی بار پیدا ہوا ہو. بار بار جب مسئلہ پیدا ہوا اور بار بار اس کا رزلٹ سامنے آیا تب کوئی ایکسکیوز نہیں. مولانا اگلا سوال تمل ناڈو سے ہے، مولانا فرحت سلفی عمری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا مسلمانوں کا فی الوقت خاموش رہنا، کیا اسے صبر کہا جا سکتا ہے؟ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر ہرگز نہیں ہے. یہ تو اس لیے مسلمان چپ ہو گئے ہیں کہ انٹرسٹ ان کا خطرے میں پڑ گیا. اپنے انٹرسٹ کو خطرے میں پڑنے دیکھ کر چپ ہو گئے. یہ تو منافقت ہے. صبر نام ہے اس چپ ہونے کا جہاں آپ بطور اصول چپ ہوں، ایز اے پرنسپل چپ ہوں. آپ ایک بہت سوچا سمجھا پرنسپل کے ساتھ چپ ہوں تو وہ صبر ہے. یہ جو مسلمان جگہ چپ ہو جاتے ہیں یہ تو منافقت ہے. یہ شورغل کیا، ہنگامہ کیا، نقصان ہوا، مارے پیٹے گئے، بہت سے مسلمان مارے گئے اس ہنگامے میں. لوگوں کے نوجوان بچے مار ڈالے گئے. تو آپ کہتے ہیں بھائی چھوڑ اس کو. تو اب کیا کرنے سے فائدہ؟ اب جو چپ ہوئی ہیں مسلمان بلا شبہ منافقانہ خاموشی ہے. وہ اسلامی خاموشی نہیں ہے. وہ اسلامی خاموشی تو ہوتی ہے جب کہ آپ چپ ہوں پرنسپل کے طور پر، اصول کے طور پر. اور جب انٹرسٹ آپ کا خطرے میں پڑ جائے اور چپ ہو جائے تو یہ تو منافقت ہے. اس کی کوئی ویلیو نہ دنیا میں نہ آخرت میں. مولانا اگلا سوال کراچی پاکستان سے ہے، عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، اگر انسان آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے اور سارا فوکس اسی کی طرف کرتا ہے تو پھر دنیا اور اس کی ترقی رہ جاتی ہے
اور اگر سارا فوکس دنیا اور سائنسی علوم میں لگاتا ہے تو پھر آخرت کے لیے کچھ کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ یعنی انسان یا تو دنیا کی ترقی کرے گا یا وہ آخرت کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ انسان دو چیزوں کو نہیں کر سکتا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں جو ہے وہ کہ دنیا کے جو مشاغل ہیں، جو کاروبار ہیں، وہ کرتے ہوئے ان کے دوران اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا۔ تو اصل چیز یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، دنیا میں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ مثلا آپ پیسہ کماتے ہیں تو اس کو آپ دین کے لیے خرچ کیجیے، یہ نہیں کہ خالی فیملی کے لیے خرچ کریں۔ لوگ خوب خوب پیسہ کماتے ہیں لیکن کس لیے؟ اپنی فیملی کے لیے۔ یہ ہے دنیا داری۔ یہ دنیا داری ہرگز نہیں ہے کہ آپ پیسہ کمائیں اور وقت ضرورت اپنی فیملی کے لیے خرچ کریں اور دین کے لیے بھی ساتھ ساتھ خرچ کریں۔ تو اسلام میں یہ اصول نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں آخرت کے نام پر، نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو یاد رکھیں اور جو تقاضے دین کے ہیں ان کو بھی بھرپور طور پر ادا کرتے رہیں۔ ترک دنیا کی تعلیم اسلام میں نہیں ہے۔ مولانا اگلا سوال کشمیر سے ہے، عامر جن صاحب کا۔ انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، ایوری ہیومن از بورن ود اے مائنڈ بٹ وزڈم ویریز فرام ون پرسن ٹو ادر. ہاؤ کین اے پرسن انکریز ہز اور ہر وزڈم؟ از اٹ گاڈ گفٹیڈ؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وژڈم اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، ایسا نہیں کسی کو دے کسی کو نہ دے، لیکن وژڈم جو ہم کو ملی ہے وہ ان ٹرمس آف پوٹینشیل ہے، وہ ان ٹرمس آف پوٹینشیل، یعنی بالقوہ طور پر اس کو ایکچوئل بنانا، یہ پھر بھی ہمارا کام ہے۔ ایکچوئل بنانے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ چاہیے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا۔ لوگ اس میں ڈسٹریکشن میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ انفولڈ نہیں ہو پاتی، ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ ایکچوئل نہیں بنتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیوائن گفٹ میں فرق نہیں ہے، ہمارے اپنے جو لائف اسٹائل میں ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو دوحہ قطر سے آیا ہے، مولانا عبد الباسط عمری صاحب کا۔ انہوں نے لکھا ہے، مولانا آج کی تقریر سننے کے بعد میرے دل میں بہت زیادہ شکر پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے الرسالہ مشن کی توفیق دی۔ میں صحیح معنوں میں اسلام کو دریافت کر رہا ہوں۔ گزشتہ سنڈے کی تقریر سے مجھے دوبارہ زندگی ملی اور پہلی بار میں نے جانا کہ حج کیا ہے، ورنہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ حج کیا چیز ہے، اور آپ کی تقریر سننے کے بعد آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ سے زیادہ استفادہ کی موقع دے، آمین۔ محمد انس صاحب کا، انہوں نے لکھا ہے، مولانا ہم دعوت کے لیے قرآن اور لٹریچر ہر وقت بیگ میں رکھتے ہیں، بیگ پیچھے کمر پر بھی لٹکا لیتے ہیں، اور خاص طور سے سفر میں صحیح سے احتیاط نہیں ہو پاتی۔ تو مولانا اس طرح ہر وقت بیگ میں لٹریچر رکھنے سے بے ادبی تو نہیں ہوتی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ شیطان نے لوگوں رکھا ہے۔ حرمت کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے کہ صاحب بے حرمتی ہوگی، یہ بے حرمتی کہاں سے نکالا ہے بھائی؟ نہ کوئی قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ یاد رکھیے بے حرمتی کا تصور جو نکال رکھا ہے مسلمانوں نے آج کل، یہ بلا شبہ شیطانی نظریہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو مجھے کوئی قرآن بتاؤ، قرآن کی آیت یا حدیث بتاؤ،
آپ بالکل خوب کام کیجیے اور اس پر وہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر جب یہ خیال دماغ میں آیا آپ کے کہ بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بے حرمتی نہیں. بے حرمتی کا تصور اپنے آپ میں بالکل بیس لیس ہے، باطل ہے، بے حقیقت ہے. مولانا اگلا سوال بھوپال سے ہے، ڈاکٹر خالد حمید صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، انسان کے مرنے کے بعد جو قرآن پڑھ کر بخشا جاتا ہے کیا وہ صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب محروم کو ملتا ہے؟ اس کے بارے میں یہ بتائیں. تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو رواج ہے مسلمانوں کا. ابھی بھی عربوں میں نہیں ہے، یہ تو انڈیا میں ہے بس، انڈیا اور پاکستان میں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ قرآن پڑھ کے بخشو، یہ تصوری سرے سے اجنبی اسلام میں. نہ تو ایک قرآن و حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، نہ آج بھی عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے. یہ انڈیا اور پاکستان میں ہے بس، تو کہ اسی دوسری قوموں سے آیا ہے. دوسری قوموں میں سب رواج ہیں اس طرح کے، اسی کو مسلمانوں نے پکڑ رکھا ہے. بال یہ بالکل بیس لیس ہے، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں. اس کا مولانا دلی سے اگلا سوال ہے فاروق کدوئی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے کہ سورہ میدہ چیپٹر 5 میں آیا ہے، او یو ہو بلیو ڈو ناٹ ٹیک کرسچنز اینڈ جیوز ایز فرینڈس. In the above verse, Jews and Christians were never friends. But now the present day alliance of Jews and Christians ruled by Zionism is ruling the world. Whoever of you shall take them as friends shall become one of them. Clearly, Quran is pointing towards the alliance of Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, which have joined hands with US. How do you interpret this verse of the Quran based on my observation? دیکھیے یہ آیتیں جو ہے یہ کنٹمپرری کرسچن اور کنٹمپرری جو کے لیے ہے، وہ کوئی اٹرنلی سارے کے لیے نہیں ہے. یہ بالکل غلط ایسی تفسیر ہے. اس کے معنی یہ لینے کہ قیامت تک جتنے کرسچن ہیں، قیامت تک جتنے جو ہیں، ہرگز نہیں. جو کنٹمپرری تھے، کنٹمپرری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں یہ ہے. آج وہ جس دوسرے انسان وہ بھی انسان. دیکھیے بنیادی بات کیا ہے، نسل سے کوئی حکم نہیں بنتا. نسل سے جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، یہ بھی غلط ہے. مسلمانوں کا نسل کے بنیاد پر سمجھ لینا کہ ہماری نجات ہو گئی ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور دوسروں کو سمجھنا کہ وہ فلاں نسل سے ہے تو وہ برے ہیں، یہ بھی غلط ہے. مبنی بر نسل کوئی بھی حکم اسلام میں نہیں ہوا کرتا، میرٹ پہ ہوتا، میرٹ پر. تو اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کنٹمپریری تھے ان کے بارے میں یہ آیت ہے. اس کو جنرلائز کرنا اور سارے کرسچن قیامت تک کے جو ہے ان پر اپلائی کرنا بالکل غلط ہے، بیس لیس ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگلا سوال دلی سے ہے انیس محمد صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، جب آخری بار میں اس سیشن میں آیا تھا تب میری دلی تمنا تھی کہ مجھے صرف سنڈے والا پروگرام ہی نہیں بلکہ باقی دنوں کے پروگرام کے بارے میں بھی بتایا جائے تاکہ میری بھی دلی تمنا پوری ہو. لیکن اس بات سے بہت وقت ہو گیا، پھر بھی میرے پاس اس کے ریگارڈنگ کوئی فون یا میل نہیں آیا. بس میں یہی سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایسی بھی ٹیم آپ بنائیں جو یہ کام کرے کہ جب بھی کوئی پروگرام آپ کا ہو تو اس کے ریگارڈنگ ہم لوگوں کو ایس ایم ایس، فون یا میل کے ذریعے بتا دیا جائے، جس سے کہ ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو کر کچھ کام کر سکیں. کہاں رہتے ہیں؟ مولانا انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے کہاں رہتے دلی میں، ہیں؟ دلی سے ہیں. دلی میں. دیکھیے یہ شکایت آپ کی صحیح نہیں ہے. یہ شکایت صحیح، اپنی غلطی. ڈسکور یور اون شارٹ کمنگس. دیکھیے اپنے کو آپ انوالو کیجیے مشن میں اور سی پی ایس میں، تو خود بخود آپ کو سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ انوالو نہ کریں، آپ انڈیفرنٹ بنے رہیں اور لوگ آپ کو ٹیلیفون کریں، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آپ خود دوسرے معاملات میں، مثلا اپنے فیملی کے معاملے میں آپ اپنے کو انوالو رکھتے ہوں گے، تب فیملی کی بات آپ کو خبر ہوتی ہوں گی.
یہاں آپ چاہتے ہیں کہ بس آپ کو انڈیفرنٹ بنے رہیں اور آپ کو ٹیلیفون کر دیا جائے. آپ لوگ انوالو کیجیے اس میں. جو لوگ ہم لوگ کو انوالو کیے رہتے ہیں ان کو خود ہی خود سب باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے یہ جو مشن ہے یہ دوسرے ٹائپ کا مشن ہے, اس طرح کا نہیں جو دوسرے ہنگامے کرتے رہتے ہیں لوگ. اس ٹائپ کا مشن نہیں ہے. تو آپ اپنے کو انوالو کیجیے تو پھر آپ کو ایسی شکایت نہیں ہوگی. پھر بھی اگر آپ اس بارے میں یعنی آپ کو بات کرنا ہے تو جو ہمارے لوگ جو ذمہ دار ہیں, مثلا مسٹر نودیپ ہیں, مسٹر رجت ہیں, ان لوگوں سے آپ بات کر لیجیے, وہ بتائیں گے آپ کو مزید بات. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, مس نسرین کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, واز بن لادن ایکٹ آف برنگنگ ڈاؤن دا ٹوین ٹاورز این ایکٹ آف وزڈم اور بریک ان ہسٹری؟ واز ہی اے ہیرو؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوپڈ حرکت تھی وہ, اس کا وزڈم سے کیا تعلق. اس طرح سے کہیں دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے؟ آئے گی بلڈنگ کو توڑ دے تو کیا ہو جائے گا؟ کی اسلام کا دبدبہ دنیا میں قائم ہو جائے گا. یہ میں کہ ایک اسٹوپڈ کام تھا وہ, اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. مولانا دلی سے سوال ہے شاہ عمران حسن صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آ سکا ہے کہ مسلمان کتنا پروفٹ کو مانتے ہیں. ابھی حال میں نے ایجپٹ میں بنی ہوئی پروفٹ یوسف کا سیریل دیکھا. اس میں ایک ویکتی پروفٹ یوسف بنا ہے اور ایک ویکتی پروفٹ یعقوب. اس پر مسلمانوں نے کوئی ریاکشن میری ویکتیگت معلومات کے انوسار نہیں لیا ہے. کرپیا آپ اسے اسپشٹ کریں. یہ تو صحیح ہے, یہ مسلمانوں میں اس معاملے میں ڈوئلزم کا شکار ہے کہ جو کتابوں مسائل ہے اس میں صرف رسول اللہ کا نہیں لکھا ہوا ہے, نبی میں الانبیاء کے لکھ رکھا ہے. کسی بھی ایک نبی کو اگر گستاخی کی جائے گی تو اس کے ساتھ ایسا کیا جائے گا. تو کتابوں میں تو لکھا رکھا ہے کہ کسی نبی, لیکن عملاً کیا کرتے ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو منافقت ہے, ڈوئلزم ہے. یہ سارے مسلمان سے مبتلا ہے. آپ جو بھی کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر آپ پڑھ لیجیے, اس کو اس میں یہی لفظ رہے گا, نبی من الانبیاء. نبیوں میں سے کسی نبی کا اگر گستاخی کرے تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. تو روزانہ ہو رہا ہے, لیکن مسلمان وہاں خاموش ہے اور رسول اللہ پہ بہت بھڑکتے ہیں. یہ 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 بہت ہی عجیب غریب بات ہے کہ اس زمانے میں منافقت کو اسلام بنا دیا گیا ہے, ڈوئلزم کو اسلام بنا دیا گیا. میں تو بہت ہی زیادہ یعنی حیران پریشان رہتا ہوں کہ کیسے مسلمان ہیں, کیسے احساس ان کے ہیں, سوچتے نہیں وہ کہ مسئلہ تو یہ بنا رکھا ہے کسی بھی نبی کچھ کرو گے تو ہم وہاں ڈنڈا اٹھائے گے تمہارے خلاف. تو دوسرے نبیوں خوش چپ رہتے ہیں اور رسول اللہ پر ہنگامہ کرتے ہیں. بہت عجیب بات ہے یہ, بہت زیادہ عجیب بات ہے, اور مسلمانوں کی بہت ہی بڑی کمزوری کو بتاتی ہے, یہ بہت بڑی بھیانک ویکنیس کو بتاتی ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے محمد انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رام رحیم اللہ سب کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہمیں کیسے سمجھانا چاہیے کہ خدا صرف ایک ہے, یا ہم پھر انہیں ایسی کون سی مثال دیں جس سے وہ سیٹسفائی ہو جائیں؟ اس کے بارے میں بتائیں. نہیں دیکھیے, آپ اس کو آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بناتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ مت بنائیے اس کو جو کہہ رہے ہیں. آپ اس کے آگے کتابیں پڑھو, آپ اس کو کتابیں دیجیے. اس طرح سے ایک اینڈ لیس بحث چلے گی اور کچھ ہوگا نہیں. آپ اسلامی لٹریچر دیجیے, ان کو کتابیں دیجیے. ہمارے مشن میں یہ ہوتا ہے, ہمارے مشن میں اس طرح کی بحث نہیں ہے. کوئی بھی اگر اس طرح کی بحث کرتا ہو تو اس کو اس سے بچنا چاہیے. ہر کیس میں سب سے پہلا آپ کا جو ہونا چاہیے کام کہ اس کو لٹریچر دینا.
ہر کیس میں یہی نہیں، کوئی بھی کیس ہے. لیکن لوگ جلدی لگتے ہیں بحث کرنے. بحث کرنے سے مسئلہ تو ختم ہو جائے گا. اس کی معلومات بڑھائیے، اس کو اور زیادہ اس ذہن کو وسیع کیجیے، اس کا مطالعہ بڑھائیے، تب جا کر وہ پیپرڈ مائنڈ بنے گا. ابھی تو پیپرڈ مائنڈ ہی نہیں ہے، آپ بحث کرنے لگے اس کے ساتھ. بار میں یہی کہوں گا کہ آپ کتابیں پڑھائیے بس، اور کچھ نہیں. بہت دنوں تک پڑھاتے رہیے کتابیں، اس کے بعد ان شاء اللہ اس کا ذہن درست ہو جائے گا.